عمران خان کے دور کے ایک منصوبے کو پنجاب حکومت کی طرف سے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور میں کوڑے کا ڈھیر سونے کی کان بن گیا۔ اس منصوبے سے اربوں روپے کی کمائی ہوگی۔ ماحولیاتی منصوبے کے تحت کاربن کریڈٹ، بایو گیس اور بجلی پیداوار سے 2 دہائی تک آمدن آئے گی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ویسٹ ڈمپنگ سائٹ کو سولر پارک اور اربن فارسٹری میں تبدیل کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ حکام کو امید ہے کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ نومبر جولائی اور دوسرا مرحلہ سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کچرے کے اس ڈھیر سے نکلنے والی میتھین گیس کو 5 بلین روپے کی سرمایہ کاری سے قابل استعمال توانائی میں تبدیل کیا جائے گا، جبکہ اس منصوبے سے کارب کریڈٹ بھی حاصل ہوگا۔ لاہور رنگ روڈ کے شمال میں محمود بوٹی کے قریب کچرے کے اونچے ڈھیر دکھائی دیتے تھے اور یہاں سے اٹھنے والی بدبو اور میتھین گیس نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہی تھی بلکہ مقامی شہریوں، خاص طور پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی LWMC ملازمین کی صحت کو بھی خطرات لاحق تھے۔ تاہم اب 42 ایکڑ پر پھیلے اور لگ بھگ 80 فٹ اونچے کچرے کے پہاڑ پر مٹی ڈال کر اسے سولر پارک اور اربن فارسٹری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے زیادہ تر کچرا اس جگہ پھینکا جاتا تھا، تاہم 2016 میں اس سائٹ کو بند کر کے اس سے چند کلومیٹر دور لکھو ڈیر کے مقام پر دوسری سائٹ پر کچرا پھینکنا شروع کیا گیا اور اب وہ جگہ بھی تقریباً کوڑے سے بھر چکی ہے۔ سال 2023 میں اس وقت کی نگران حکومت نے محمود بوٹی ڈمپنگ سائٹ پر سولر انرجی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے اور اس کی جگہ پارک میں تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی فیزیبلٹی بھی بنائی گئی تھی۔ تاہم اب اس موجودہ حکومت نے اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام میں شامل کر لیا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی مشترکہ طور پر اس منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ LWMC کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بابر صاحب الدین نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت 42 ایکڑ رقبے پر پھیلی اس لینڈسکیپ سائٹ سے گیس حاصل کی جائے گی، جس سے قریبی صنعتوں کو بیچا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کچرے کے ڈھیر کی اوپری سطح، جسے اب ایک میدان کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں مختلف مقامات پر تقریباً 1 فٹ قطر کے پلاسٹک کے پائپ نصب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سائٹ کے اوپری 11 ایکڑ رقبے پر ایک سولر پارک بنایا جائے گا جو تقریباً 5 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، جبکہ اطراف میں 31 ایکڑ رقبے پر اربن فارسٹری کے تحت مختلف درخت لگائے جائیں گے۔ یہاں واک ویز بھی بنائے جائیں گے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران امین کا کہنا ہے کہ محمود بوٹی میں کچرے کے ڈھیر کو سونے کی کان بنا دیا گیا ہے، جہاں سے کھربوں روپے کی کمائی ہوگی۔ ماحولیاتی منصوبہ میں کاربن کریڈٹ، بایو گیس اور بجلی کی پیداوار سے 2 دہائی تک آمدن آئے گی۔ کاربن کریڈٹ سے ہر سال 2 سے 3 ارب روپے ملیں گے، جبکہ 5 میگا واٹ بجلی بھی بیچی جائے گی۔ کاربن کریڈٹ کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈمپنگ سائٹ سے پیدا ہونے والی بایو گیس بھی حکومت پنجاب کو اربوں کا ریونیو دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت کاربن کریڈٹ بھی حاصل کیے جائیں گے اور اس کی فیزیبلٹی تیار کر لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کاربن کریڈٹس کو دوسرے الفاظ میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں مصدقہ کمی بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب کوئی کمپنی، شخص یا ادارہ کوئی ایسا پروجیکٹ کرتا ہے جس سے گرین ہاؤس گیس ختم ہو یا کم ہو تو وہ کاربن کریڈٹس پیدا کرتا ہے۔ 1 میٹرک ٹن گرین ہاؤس گیس ختم ہونے یا کم ہونے پر 1 کاربن کریڈٹ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر کاربن مارکیٹ میں 1 کاربن کریڈٹ پروجیکٹ کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے $5 سے لے کے $50 تک بکتا ہے۔ 1 سال میں اس پروجیکٹ کے ذریعے کاربن کریڈٹس کے ذریعے 5 لاکھ سے $1 ملین تک کی کمائی ہو پائے گی۔ اس منصوبے سے مقامی لوگ بھی خاص سے خوش ہیں۔ مقامی سماجی اور تاجر رہنما حاجی محمد منیر مغل کہتے ہیں کہ ڈمپنگ سائٹ سے اٹھنے والی بدبو اور گیسوں کی وجہ سے مقامی لوگ علاقہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ مہمان اور رشتہ دار یہاں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن شکر ہے حکومت کو اس کا خیال آ گیا اور کچرے کے اس پہاڑ کو ایک ماحول دوست مقام میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مغل صاحب مزید کہتے ہیں کہ مقامی رہائشیوں اور تاجروں کی حکومت سے اپیل ہے کہ لکھوڈیر ڈمپنگ
سائٹ کو بھی ماحول دوست بنایا جائے، جس طرح محمود بوٹی میں سولر پارک اور جنگل لگایا جا رہا ہے، اسی طرح کا منصوبہ یہاں بھی لکھوڈیر میں بھی شروع کیا جائے۔ کام کہتے ہیں کہ لکھوڈیر ڈمپنگ سائٹ پر جلد کام شروع ہو جائے گا اور یہ منصوبہ لاہور میں فضا کو بہتر بنانے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کی حکومت اس منصوبے کو جو بھی نام دے، ستھرا پنجاب کہے، شفاف پنجاب کہے یا اور بھی کوئی نام دے دیا جائے، بہرحال یہ منصوبہ جس حکومت نے بھی شروع کیا، نگران حکومت نے شروع کیا، میاں نواز شریف کی پرانی پہلی حکومت نے شروع کیا، شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے، یا پھر عثمان بزدار کی طرف سے شروع کیا گیا، بہرحال یہ منصوبہ انتہائی بہتر ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس پر ڈنڈی مارنے والے، پیٹ پوجا کرنے والے وہ کہیں آگے آ کے اس منصوبے کو برباد تباہ نہ کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔